ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک حکم نہیں دیا تب تک نبی مکہ سے نہیں نکلے، اس لیے کہ نبی جہاں بھیجا جاتا ہے بغیر اللہ کی اجازت کے وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جی اب اللہ نے اجازت دے دی اور یہ معلوم ہو گیا کہ مکہ کی زمین فی الحال ابھی دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ہے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک اونٹنی کا بندوبست کرایا۔ اونٹنی کا بندوبست کس نے کیا؟ پیسے کس نے دیے؟ حضرت صدیق نے۔ حضرت صدیق نے ایک، اور پھر ساتھ میں ہیں عبداللہ ابن عریقی جو گائیڈ ہے، عالم اسلام کی حیرت انگیز شخصیت ہے۔ 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ وہ چاہتا تو بتا دیتا کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا۔ یہاں تو 10 روپے کے اوپر آدمی ضمیر بیچ دیتا ہے اپنا، یہ کافر ہے۔ حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن عریقی، اور اسلام نہیں لایا ہے، کفر ہی پر مرا، لیکن ایماندار اتنا تھا کہ اس نے ایک بڑی کثیر دولت کو اس نے ٹھکرا دیا اپنی ایمانداری کے پیچھے، اور باقاعدہ مدینہ تک گائیڈ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو۔ تو اس سفر ہجرت میں بھی کون ساتھ میں ہے؟ ثانی اثنین کون ہے؟ 2 میں کا دوسرا حضرت صدیق، برابر۔ غار میں کون ہے؟ ثانی اثنین، 2 میں کا دوسرا۔ یہ بتاؤ آپ، 2 میں کا دوسرا اگر حضرت صدیق ہیں تو 2 میں کا جو دوسرا ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے نبی کریم۔ 2 میں کا دوسرا خلیفہ وہی ہوتا ہے۔ ثانی اثنین ہیں آپ، 2 میں کے دوسرے، کہاں؟ غار میں۔ اور جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کی جگہ پر مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کون آیا؟ ثانی اثنین، 2 کا دوسرا۔ یہ بھی آپ کی خلافت کی دلیل ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفتم بلا فصل ہے، کسی بھی حدیث سے دکھا دیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق کے علاوہ کوئی اور ہے، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، کسی بھی حدیث میں دکھا دو، کہیں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک جانے لگے تو حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا، کہا تم مدینہ میں رہو، اس لیے کہ حضرت علی بیمار تھے، تو کہا کہ بیماری کی حالت میں کہاں سفر کرو گے، یہیں رہ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ پورے مدینہ کے اندر ایک بھی نوجوان نہیں ہے، سارے لوگ جنگ میں جا رہے ہیں، صرف عورتیں اور بچے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی توہین سمجھی اپنی، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اللہ کے رسول آپ عورتوں اور بچوں میں مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، یعنی اگر میں موسیٰ ہوں تو تم ہارون ہو۔ ایک رافضی اسی حدیث کو لے کر کے خوب اچھلتا ہے، خوب کودتا ہے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میں موسیٰ تم ہارون۔ تو موسیٰ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ہارون ہوں گے نا، تو حضرت علی خلیفہ ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور خلیفہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زندہ ہو۔ جی جی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرف آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر نہیں دی کہ موسیٰ سے پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہو جائے گا، اس لیے کہ خلافت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور انتقال اگر ہو گیا پہلے تو خلافت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے نا۔ لہذا اس حدیث سے جو رافضی استدلال کرتے صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ احد پر چڑھے، احد جو ہے پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، 2 شہید اور ایک صدیق موجود ہے۔ یہ 4 ہی لوگ تھے، نبی آپ ہیں، حضرت صدیق حضرت ابو بکر، اور 2 شہید حضرت عثمان اور حضرت عمر ہیں، یہ 4 موجود ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر، آپ صدیق ہیں۔ اچھا، ایک حدیث لاتا ہے ایک رافضی ہے حسن اللہیری، اس کا نام ہے حسن، تو بھئی اپنا تیرا نام ہی جو ہے
گڑبڑ لگ رہا ہے، اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے جی، تو حضرت معاویہ برحق تھے، تو یہ تو ناحق پر تھے نا پھر خلافت سے دستبردار ہونے. تو تیرا نام تو بدل لے، نام بدل لے اپنا، پہلے اپنا نام بدل، پہلے ہاں نام بدل. اس حدیث میں صاف موجود ہے کہ صدیق کون ہے؟ حضرت ابو بکر. ایک حدیث لاتا ہے، وہ ابن ماجہ کی ہے، ابن ماجہ کی حدیث لاتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ حضرت علی صدیق اکبر ہیں. معلوم ہے آپ کو صدیق اکبر کون؟ حضرت علی. یہ حدیث کہاں ہے؟ ابن ماجہ میں. برابر ہے لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا فیہ نظر، اور جب امام بخاری جیسا ناقد حدیث اگر یہ بات کہہ دے تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ امام بخاری جس حدیث کے بارے میں کہہ دیں کہ فیہ نظر، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، ناقابل عمل ہوتی ہے. لہذا تو ضعیف حدیث سے استدلال کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے، لہذا تیرا یہ استدلال بھی بالکل باطل ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو ثانی اثنین کون؟ دو میں کے دوسرے. سفر میں حضرت صدیق، غار میں صدیق، مرض الموت میں مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ ثانی اثنین. اذ ہما فی الغار، یہ دو غار میں تھے. برابر. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے. کون؟ یقولو کی ضمیر نبی کی طرف، اور صاحب کا، صاحب سے مراد حضرت صدیق ہیں جی. جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کون؟ نبی. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کا نام ہی صاحب رکھ دیا، اپنے صاحب کا ہے اللہ تعالیٰ نے، صاحب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے یہ صاحب. یعنی اللہ نے آپ کو صاحب قرار دیا ہے. اسی وجہ سے حسین ابن فضیل البجلی نے کہا من انکر ان یکون ابو بکر صاحباً کان کافراً، اگر کوئی اس بات سے انکار کرے کہ حضرت صدیق صاحب نہیں ہے، ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافراً. کون؟ کس نے کہا؟ حسین ابن فضیل البجلی نے کہا من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافراً، جو اس بات کا انکار کرے کہ حضرت صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا. اس لیے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے. الامت مجتمعون علی ھذا، الامت مجتمعۃ علی ھذا، امت اس بات پر مجتمع ہے کہ صاحب سے مراد صرف اور صرف حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ساتھ میں وہی تھے نا. تو صاحب کہا اللہ تعالیٰ نے، ثانی اثنین کہا، اور دونوں کہا اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے. اچھا، پھر اس کے بعد حضرت صدیق جب ڈر گئے، دیکھا کہ اوپر آ گئے ہیں، اگر نیچے جھانک لیا تو پکڑ لیے جائیں گے، گھبرا گئے. نبی فرما رہے لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر. جی یہ جو نہیں ہوتی ہے نا، یہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے. ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، اس ماضی سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ مستقبل سے. آدمی نے کہا تو جو کہہ رہا ہے وہ حال میں ہے، اب اس کے بعد غم مت کرنا، اس کا تعلق مستقبل سے ہے. لا تحزن، غم مت کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. اور پھر اس کے بعد دیکھو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو گویا ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ. یہ ہمارے ساتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں صدیق بھی ہیں. تو گویا کہ منطقی صغرا اور کبرا اس طرح جوڑ لیں، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالیں کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے. جی ہاں، معنا ہمارے ساتھ نبی نے کہا ہے، یعنی ہم میرے ساتھ بھی اور ابو بکر کے ساتھ. تو مائنر پریمس کیا بنا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے، یہ ہوا صغرا. مائنر پریمس، میجر پریمس ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مومن ہے. تو مڈل ٹرم یعنی حد اوسط کو گرانے کے بعد نتیجہ نکلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو، قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور وہ بھی قیاس کی شکل اول سے جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے، جو میں نے بنایا ہے. یہ قیاس کی شکل اول ہے جو میں نے خود بنایا ہے. جی کیا ہے؟ یہاں کہا گیا ان اللہ،
اور دونوں صغرا اور کبرا دونوں کے دونوں قطعی ہیں، اس لیے کہ دونوں کے دونوں مقدمات یقینی ہیں، اس لیے کہ قرآن یقین کی بات کرتا ہے. یہ کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ بولے تو میرے ساتھ بھی ہے اور ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، نہیں تو نبی یہ کہتے ان اللہ معی، میرے ساتھ ہے. خالی معنی گویا کہ نص سری سے قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے. اچھا، اور جو ابو بکر اور جو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مومن ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، لہذا حضرت ابو بکر مومن ہوتے ہیں، مومن ہے. یہ منطقی نتیجہ ہے اس کا.